الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، عزیزو اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیزان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے جس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آج کل جو موسمیات کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں جب ایسے موسم بنا ہو کہ قحط سالی ہو یا اتنی سردی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سردی کا نظام جو یہ ختم ہوتا ہے بارش کے ذریعے، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بارش دیں گے، جس سے یہ سردی کا موسم جو ہوگا وہ اعتدال میں آئے گا، اور جو قحط سالی ہوگی ختم ہوگی، اور جو نباتات نہیں اگ رہے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان اور قدرت سے ان کو اگا دے گا۔ میرے عزیزان محترم، اس کے استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا، کہ جس کے نامہ اعمال میں کل قیامت والے دن استغفار پایا گیا وہ خوشی خوشی ہوگا۔ میرے عزیزان محترم، اس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں جو قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو استسقاء کے لیے چلے گئے، دعا مانگی، تو سب رو کر گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگ رہے تھے، لیکن پھر بھی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس میں ایک ایسا آدمی ہے جو بہت بڑا گناہ گار ہے، جو بہت بڑا جو دین سے کیا ہے اپنے آپ کو خارج کر چکا ہے۔ میرے عزیزان محترم، جب اس آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کی طرف آئے اور فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے ایک ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے قحط سالی ہم پر ہے، جس کی وجہ سے تم رکاوٹ بنے ہو، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں آ رہی اللہ کی۔ میرے عزیزان محترم، اللہ کی باران رحمت اس وقت ہی آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کی جائے۔ تو میرے عزیزان محترم، وہ شخص پھر اس کو جب علم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو بتلایا، اس میں سے ایک آدمی کھڑا تھا، وہیں اس نے توبہ استغفار کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہو گیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر استغفار طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ، وہ ابھی شخص نکلا نہیں ہے، وہ ابھی مجمع میں موجود ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا اے اللہ، تو نے کیسے بارش دے دی، وہ آدمی ابھی نکلا نہیں ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ آدمی نکل جائے اس مجمع سے تو میں بارش دوں گا، وہ آدمی گناہ گار یہیں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تو جانتا نہیں ہے وہ شخص جس نے گناہ کیا تھا، جو بڑا بے حد گناہ تھا، گناہ گار تھا، گناہ کرتا تھا، اس نے مجھ سے اب ڈائریکٹ رابطہ کر لیا ہے، استغفار طلب کر لیا ہے، استغفار کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر جلیل القدر، میں نے اس بارش کا انتظام بھی فرما دیا جب اس نے توبہ کا انتظام فرما دیا، جب اس نے استغفار کا انتظام فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا، جو استغفار کو زیادہ کثرت سے پڑھے گا کل قیامت والے دن وہ خوشی خوشی ہوگا۔ میرے عزیزان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے اسی غرض سے حاضر ہوا کہ آپ حضرات کو سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات میں سے وہ فرمودات پیش کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے بارے میں قرآن میں نازل فرمائے آیات بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح حدیث پاک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات اور اپنے زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائے وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے میں نے آپ کے سامنے دو پیش کی، ایک حدیث اور ایک آیت۔ تو میرے عزیزان محترم، امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔